الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار. درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں اور اسلامی خواتین، آج کے جمعے میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے غالباً آپ اس سے واقف ہیں، اور وہ ہے ماہ شعبان، اس کے فضائل، اس کے مسائل، اور اس مہینے میں ہونے والی چند بدعات اور چند ایسی چیزیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں. لہذا آج کے خطبے میں ہماری گفتگو اسی مہینے کے تعلق سے ہوگی. اس مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو چکے ہیں، اور یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے جو رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے. یعنی رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے اس کو شعبان کہتے ہیں. اس مہینے کے تعلق سے شریعت نے ہمیں کیا تعلیمات پیش کی ہیں ہمارے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ اور کیا معمول تھا اس مہینے میں، اور اس مہینے میں کرنے کے کچھ اعمال ہیں اور ان اعمال کے متعلق چند مسائل ہیں. ہم ان کو اختصار کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. ماہ شعبان کے تعلق سے اگر اس کی فضیلت کی بات کی جائے، اس کی عظمت کی بات کی جائے، تو اس کی فضیلت کے تعلق سے حدیثوں میں جو بات وارد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ یعنی شعبان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے سامنے بندوں کے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسی سبب کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ بھی اسباب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص کر کے بکثرت روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بلکہ بعض روایات کے اندر حضرت عائشہ ہی سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا جو پورا مہینہ ہوتا ہے پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں. گرچہ اس سے جو مراد اور اس کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کا پورا مہینہ آپ روزہ نہیں رکھتے، لیکن شعبان کے اکثر ایام آپ روزے سے رہا کرتے تھے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ دیکھتے کہ آپ نے روزہ رکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، سال کے ان 12 مہینوں میں کبھی ایسا ہوتا کہ آپ ہمیشہ افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے. ہمیں ایسا لگتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید روزہ نہیں رکھتے، لیکن پھر
ایک وقت ایسا آتا کہ آپ لگاتار روزہ رکھتے اور وہ وقت شعبان کا ہوتا، لگاتار آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہم یہ سوچنے لگتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اب کبھی افطار نہیں کریں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خاص طور سے اگر کوئی عمل انجام دیتے تھے تو وہ کون سا عمل تھا؟ روزہ رکھنے کا عمل۔ کون سا عمل؟ روزہ رکھنے کا عمل۔ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے عمل کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ گویا شعبان کے مہینے میں جو عمل مشروع ہے، یعنی شریعت نے جس عمل کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے یا ترغیب دلائی ہے، وہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے۔ اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے بعض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے اور بعض کو علماء اسلام نے استنباط کر کے، یعنی حدیث کے مفہوم اور اس کے معانی کو سمجھ کر ان حکمتوں کو درج کیا۔ تو آئیے ان حکمتوں کو جانتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے اور بکثرت روزوں کا اہتمام کریں گے۔ سب سے پہلی حکمت، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان اس مہینے میں روزہ کیوں رکھے، تو جواب اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھا۔ کیا ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی شرف اور اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمان اس راستے پر چلے جس راستے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر جا چکے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا وہ طریقہ اور وہ راستہ دنیا کے تمام راستوں اور دنیا کے تمام طریقوں سے بہتر، افضل اور مبارک ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے میں ہمیں عمل کیا ملتا ہے؟ روزہ رکھنا، بکثرت روزہ رکھنا۔ آپ کا یہ عمل اگر ہماری ذہنوں میں ہو، ہمارے ذہنوں میں ہو اور ہماری نظروں کے سامنے ہو، اور ہم یہ احساس اپنے دل میں پیدا کریں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا وہ عمل ہے جس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا ہے، تو یہی کافی ہے اس مہینے میں ہمارے لیے روزہ رکھنے کے لیے۔ اور ہمیں اور آپ کو یا ہمارے دلوں میں روزہ رکھنے کے تعلق سے جو جذبہ ہونا چاہیے اس جذبے کو پیدا کرنے کا۔ دوسری چیز، یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے سے پہلے کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا مہینہ۔ اور رجب کے مہینے کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ یہ مہینہ یعنی رجب کا مہینہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، یعنی اس کی تعظیم کی جاتی ہے اس مہینے کی۔ اور اس مہینے میں یا ان مہینوں میں 4 جو مہینے ہیں حرمت والے، ان مہینوں میں خاص طور سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مثلا مشرکین سے اور کفار سے لڑائی اور جہاد کو ان تمام مہینوں میں 4 مہینوں میں حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، رجب۔ اور اس مہینے کے بعد شعبان کے بعد پھر ایک عظمت والا مہینہ ہے اور وہ ہے رمضان۔ تو گویا 2 عظمت والے مہینوں کے درمیان ایک یہ مہینہ بچتا ہے شعبان کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، دیگر مہینوں میں آپ ایسا روزہ نہیں رکھتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی 2 بڑی بڑی حکمتیں بیان فرمائی۔ آپ نے کہا پہلے حکمت بیان کرتے ہوئے کہ یہ مہینہ یعنی شعبان کا جو مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو 2 عظمت والے یا 2 حرمت والے 2 ایسے مہینوں کے درمیان آتا ہے جس کی کچھ نہ کچھ فضیلت والی ہے۔ اور انسان جب رجب سے گزرتا ہے تو رمضان کے بارے میں سوچتا ہے، شعبان کو بھول جاتا ہے۔ گویا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اعمال اور نیکی کے کام کو انجام دینے کا جو جذبہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، انسان غافل ہوتا ہے، وہ رمضان کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور عبادات کے معاملے میں اس مہینے میں خاص طور سے وہ بہت پیچھے رہتا ہے، گویا یہ مہینہ غفلت والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مہینہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ غفلت والا مہینہ ہے۔
اور غفلت والے مہینے میں یا غفلت کے اوقات میں، کہ جن اوقات میں انسان یا اکثر لوگ غافل ہوں، ایسے اوقات میں عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دوسری حدیث یاد کیجیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ رات میں اٹھتا ہے جب اس کے اہل و عیال سو رہے ہوتے ہیں، دنیا پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، ایک انسان رات میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اٹھ کر کے قیام کرتا ہے، اس کا وہ عمل اللہ رب العالمین کو کتنا زیادہ محبوب، اور اس کی فضیلت آپ جانتے ہیں جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا غافل ہوتی ہے اس عمل سے، دنیا نیکی کے کام کو کرنے سے اس وقت بہت پیچھے رہتی ہے۔ بعض افراد ہوتے ہیں آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں، جو اٹھ کر کے اس وقت اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو کر نمازیں ادا کرتے ہیں، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں اکثر لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی غافل ہوتے ہیں، عبادات کے معاملے میں بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ہے یہ غفلت کا مہینہ ہوتا ہے، لہذا اس مہینے میں مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھو، تاکہ یہ مہینہ کہ جس مہینے میں اکثر لوگ غافلوں میں سے ہوتے ہو تم عاملوں میں سے بن جاؤ۔ تو پہلی حکمت تو یہ ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کہ یہ مہینہ غفلت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے ارشاد کے ذریعے، اپنے فرمان کے ذریعے امت کو یہ پیغام دیا ہے اور مسلمان کو یہ سمجھایا ہے کہ مسلمان کبھی غفلت والا نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے جتنے اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو انجام دینے میں مسلمان ہمیشہ سبقت کرتا ہے۔ کوئی ایسا وقت، کوئی ایسا دن اور کوئی ایسا مہینہ نہیں ہوتا کہ جب مسلمان چھٹی لے لے اور کہے کہ اب مجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مسلمان کی زندگی کا منشا، زندگی کا مقصد اور اس کی زندگی کی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خاص طور سے بکثرت روزوں کا اہتمام کرتے، اس لیے کہ یہ مہینہ غفلت والا مہینہ ہے۔ لوگ اس مہینے میں اتنا دھیان نہیں دیتے روزوں پر اور دیگر اعمال پر۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہینہ غفلت والا مہینہ ہے، چنانچہ اس مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے، کثرت کے ساتھ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ سوال یہاں کوئی کر سکتا ہے کہ نیکی کا جو عمل ہے وہ صرف روزہ تو نہیں، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عمرہ وغیرہ بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت سے امت کو بچانے کے لیے روزے کا اہتمام کیوں کیا، یعنی اس عبادت کا انتخاب کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے روزہ، یہ عمل انسان کو منکرات سے، محرمات سے بچاتا ہے، فحش کاموں سے بچا کر رکھتا ہے۔ انسان جب روزہ دار ہوتا ہے تو اس کی صبح تقوی والی صبح ہوتی ہے، وہ جب صبح کرتا ہے روزے سے ہوتا ہے تو دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر میں فلاں کام کروں گا، جھوٹ بولوں گا، گندے الفاظ استعمال کروں گا یا کوئی ایسا کام کروں گا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو پھر میرا یہ روزہ رد کر دیا جائے۔ لہذا وہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہے، بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے روزے کو بچا کر رکھے، اور روزے کی حفاظت کی خاطر وہ انسان محرمات سے بھی بچتا ہے اور مسجدوں میں آ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات خود بخود شامل ہو جاتی ہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت روزوں کا اہتمام کیا۔ اسی طریقے پر تیسری بات جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسی حدیث میں بیان کیا، آپ نے فرمایا اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہ یہ جو مہینہ ہے شعبان کا، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل یا میرا اعمال نامہ میرے رب کے دربار میں پیش ہو تو میں حالت روزہ ہوں، میں روزہ سے ہوں، تاکہ اللہ رب العالمین اگر میرے نامہ اعمال میں کچھ کمی اور نقص دیکھے تب بھی میری اس حالت کو دیکھ کر خوش ہو جائے اور میرے نامہ اعمال میں جو غلطیاں اور کوتاہیاں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درگزر۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جذبہ اور یہ خیال اور یہ احتیاط کس ذات کے ذہن میں ہے؟ وہ ذات جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ ہم نے آپ کے پچھلے گناہوں کو اور آپ کے اگلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہذا وہ ذات جو بخشی بخشائی ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، اگر وہ یہ سوچے کہ میرا نامہ اعمال جب میرے رب کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اگر کوتاہی موجود ہو میرے نامہ اعمال میں، تو ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا چاہیے اس مہینے میں ہمارے وہ نامہ اعمال جن میں غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، لغزشوں کی، خطاؤں کی اور گناہوں کی بھرمار ہوتی ہے، وہ ہمارے رب کے سامنے اس مہینے میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے لیے، بلکہ ہم اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہم اپنے رب کو اس مہینے میں راضی کر لیں، اور ہمارا بھی نامہ اعمال جب ہمارے رب کے دربار میں پیش ہو جن میں گناہوں کی بھرمار ہے تو ہم بھی روزے سے رہیں تاکہ ہمارا رب ہماری اس حالت کو دیکھ کر ہماری غلطیوں سے درگزر کرے۔ لہذا اس جذبے کے تحت اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ رب کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک دن کی تحدید نہیں فرمائی، بلکہ کہا کہ اس مہینے کی شروعات میں یا درمیان میں یا آخری ایام میں کب انسان کے اور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہیں دی۔ اور اس خبر کے نہ دینے میں بھی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس دن میرا نامہ اعمال میرے رب کے درمیان سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ لہذا ہر دن وہ یہ سوچے گا، ممکن ہے یہ وہ دن ہو کہ جس دن میرا نامہ اعمال میرے رب کے درمیان پیش ہو رہا ہو۔ لہذا اس سوچ کے بعد وہ روزہ سے رہے گا اور وہ چاہے گا کہ میرا نامہ اعمال جب میرے رب کے دربار میں پیش ہو تو میں حالت روزہ سے۔ اور یہ جو اعمال کی پیشی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہاں یہ سالانہ پیشی مراد ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بندوں کے نامہ اعمال کئی طریقوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ہفتے کے جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے اعمال کو پیش کیا جاتا ہے، تو وہ ہفتہ واری ہے۔ اور یہ یعنی شعبان کے مہینے میں بندوں کے جو اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یہ سالانہ ہے۔ سالانہ طور پر بندے نے پورے سال میں جتنے اعمال انجام دیے ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یعنی پورا جو رجسٹر ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سالانہ طور پہ ہوا کرتا ہے شعبان کے مہینے میں، اور ہفتہ واری کب ہوتا ہے؟ یوم الخمیس یعنی جمعرات کے دن۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن بھی ہر ہفتہ روزہ رکھا، اور وہاں بھی یہی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس دن بندوں کے اعمال ان کے رب کے درمیان، ان کے رب کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے رب کے سامنے پیش کیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حالت روزہ میں رہیں، تاکہ ہمارے اعمال نامے میں جو گناہ موجود ہے، ایسی جو چیزیں موجود ہیں جن سے ہمارا رب ناراض ہو سکتا ہے، وہ ہماری اس حالت کو دیکھ کر کہ میرا یہ بندہ حالت روزہ میں ہے، میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہوں سے درگزر کر دیا جائے، رب اپنے بندے کی اس حالت کو دیکھ کر کے نامہ اعمال میں جو گناہ موجود ہوں ان گناہوں سے درگزر کرے اور اس کو معاف کرے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھا کرتے تھے، ان میں سے ایک بات جس کو حافظ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے فرض جو نمازیں ہیں، فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ ہمارے لیے کچھ رکعتیں مقرر کر دی جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، فرض نماز سے پہلے بھی اور فرض نماز کے بعد بھی۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز،
ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، اس سے پہلے 2 یا 4 رکعت اور اس کے بعد 2 رکعت اور 4 رکعت کی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یہ جو فرض نماز سے پہلے اور بعد کی نمازیں ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان کا مقصد اور مفہوم کیا ہے، یا ان کا مقصد کیا ہے، ان کی غایت کیا ہے؟ حدیثوں میں غور کریں گے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو نمازیں ہیں، یعنی جن کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، ان کی مشروعیت کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض نماز کی ادائیگی میں کوئی نقص باقی رہ جائے، کوئی کمی باقی رہ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو بندے نے فرض نماز سے پہلے اور فرض نماز کے بعد جو نمازیں انجام دی ہیں، نمازوں کو ادا کیا ہے، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، سنت مؤکدہ، ان کے ذریعے سے ان کوتاہیوں کو کور کر دیا۔ لہذا رمضان کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں روزوں کی فرضیت اللہ رب العالمین کی جانب سے کی گئی۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے۔ تو جس طریقے پر اللہ رب العالمین نے نمازوں کے ساتھ معاملہ کیا کہ ہر نماز کے پہلے اور بعد بھی، یا بعض نمازوں کے بعد، اللہ رب العالمین نے چند رکعتیں مقرر کر دی ہیں جس کو انسان پڑھ کر فرض نمازوں میں کی گئی کوتاہیوں کو بھر سکتا ہے، اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ رمضان کے روزوں میں اگر ہم سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے تو رمضان سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ان روزوں کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں فرض روزوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو کور اپ کر دیا جائے۔ اور اسی طریقے پر رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال کا مہینہ آتا ہے۔ شوال کے مہینے میں بھی شریعت نے ہمیں 6 روزوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو رمضان سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے کثرت کے ساتھ، اور رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد بھی شوال کے 6 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو علماء نے یہ فائدہ لکھا ہے کہ ان روزوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں، ان کو رکھنے میں اگر انسان سے کوتاہی ہو گئی، ان روزوں میں اگر کمی اور نقص باقی رہ گیا، تو یہ جو روزے شعبان کے یا رمضان کے بعد شوال کے، ان روزوں کے ذریعے سے رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، ان کی کمی کو اور ان کے نقص کو، ان کے اندر کی گئی کوتاہی کو بھر دیا جائے گا اور اس کو کور کر دیا جائے گا۔ یہ تمام حکمتیں شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں خاص طور سے یعنی شعبان کے مہینے میں بکثرت روزوں کا اہتمام کیا جائے، کثرت کے ساتھ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ یہ کچھ باتیں شعبان کی فضیلت کے تعلق سے ہو گئی، اور شعبان میں کرنے والے کون کون سے اعمال ہیں، یا اگر کوئی عمل ہے تو اس عمل کے تعلق سے کیا مسائل ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ اس کا بیان ہے۔ اللہ اعلم، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ شعبان کے مہینے میں روزوں کو رکھنے کا جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے، اس طریقے پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا، بلکہ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ رمضان کے اکثر ایام روزہ سے رہتے ہیں۔ کسی خاص دن کے تعلق سے یا کسی خاص تاریخ کے تعلق سے کتب حدیث میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے صحیح طور پر کہ جن میں اس بات کا ذکر ہو کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں دن شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے روزہ رکھا ہے یا روزہ رکھنے کا حکم دیا، کوئی ایسی روایت موجود نہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث صحیح ہے اور بہت سارے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا۔
تو یہاں ہمارے پاس دو طرح کی حدیث ہے. پہلی حدیث وہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شعبان کے مہینے میں بہت کثرت کے ساتھ روزہ رکھا ہے. اور کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف 15 دن ہی روزہ رکھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شعبان کے اندر تقریباً 90% تو روزہ رکھا ہی رکھا. گویا اگر شعبان کے 29 ایام ہوئے تو آپ نے کم از کم، اگر مان لیا جائے کم از کم، تو 20 سے 25 روزے رکھے. اور دوسری طرف ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب رمضان کا شعبان کا جب آدھا حصہ گزر جائے، یعنی 15ویں شعبان جب گزر جائے اور جب 16ویں شعبان شروع ہو تو روزہ نہ رکھو. سوال یہ ہے کہ یہ دو طرح کی حدیثیں آ گئی. ایک طرف اللہ کے نبی پورے شعبان روزہ رکھ رہے ہیں 2-3 ایام کو چھوڑ کر، اور ایک طرف آپ نے یہ حکم دے دیا ہے کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزہ نہ رکھو. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان دونوں حدیثوں کے درمیان علماء نے جمع کیا، تطبیق کی، یعنی ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ اس طریقے پر چل کر کے دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکے. اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ شعبان کے مہینے میں 15 شعبان جو ہے، یعنی نصف شعبان کا مڈل حصہ، بیچ والا حصہ، اس سے پہلے سے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ سلسلہ آپ کا چل رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ شعبان کے آدھے حصے کے گزر جانے کے بعد بھی اپنا روزہ جاری رکھ سکتے ہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ جب شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، یہ الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے شعبان کی 15ویں تاریخ سے پہلے روزہ رکھنا شروع نہ کیا، بلکہ شعبان کا آدھا حصہ گزر گیا، آدھا مہینہ گزر گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ابتدا کریں، روزہ رکھنے کی کیا کریں؟ شروعات کریں. پہلے سے ہم نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا. اگر پہلے سے کیا تھا اور روزہ کا سلسلہ ہمارا جاری ہے اور 15 رمضان آ گیا، اس کے بعد کے ایام آ گیا، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ہم نے 15 شعبان سے پہلے کوئی روزہ نہیں رکھا، اور جب 15 شعبان گزر گیا تو ہم نے ارادہ کیا کہ اب ہم روزہ رکھیں گے. اس عمل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. گویا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ابتدا اس سے منع کیا گیا. اگر آپ پہلے سے رکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں. اسی طریقے پر اگر کسی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر مہینے کے آخری 10 دنوں میں روزہ رکھتا ہے، 2-3 روزہ رکھتا ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے، اور شعبان کا مہینہ آ گیا اور شعبان کے مہینے میں بھی وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ بقیہ مہینوں میں بھی اس کی یہ عادت ہے. مثلا ہم مان لیتے ہیں کسی انسان کی عادت ہے کہ وہ ہر مہینے کے 21، 22، 23 کو روزہ رکھتا ہے. شعبان کا مہینہ آ گیا تو کیا ایسا انسان 21، 22، 23 کو روزہ رکھے گا، یا اللہ کے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے 15 رمضان کے بعد روزہ نہ رکھو، وہ روزہ چھوڑ دے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا انسان روزہ رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی جو ممانعت آئی ہے، جو حکمت علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد کے جو ایام ہوتے ہیں، اگر آپ اس سے پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جب آپ روزہ رکھنا شروع کریں گے تو آپ کے جسم میں کوئی کمزوری آئے گی، آپ کو مشقت برداشت کرنی پڑے گی. ممکن ہے آپ کا جسم کمزور ہو جائے اور اس کے بعد جو رمضان داخل ہونے والا ہے، جو فرض ہے، آپ ان روزوں کو چھوڑ دیں، بیمار ہو جائیں. تو اس لیے شعبان کے مہینے میں آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد روزہ رکھنے کی ابتدا کرنے سے منع کیا ہے. اب کسی انسان نے شعبان کے شروع مہینے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا اور وہ تندرست ہے، توانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے وہ جاری رکھ سکتا ہے. لہذا کسی انسان کی عادت ہے کہ وہ 21، 22، 23 کو روزہ رکھتا ہے ہر مہینے میں، جیسے تمام مہینے ہیں ویسے شعبان کا مہینہ 21، 22، 23 کو روزہ رکھنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو اس لیے اس کے لیے اپنی عادت کی وجہ سے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا جائز ہے. گویا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے
15 شعبان سے پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے تو آپ 15 شعبان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی یہ عادت ہے کہ آپ ہر مہینے کے کچھ خاص دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں اپنی سہولت کی وجہ سے، اور شعبان آ گیا، شعبان میں بھی ان تاریخ کو آپ اپنی سہولت کی وجہ سے روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لہذا جس چیز کی ممانعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ کو بغیر عادت کے، صرف شعبان کی وجہ سے، چونکہ اللہ کے نبی رکھتے تھے، اس علت کی وجہ سے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ابتدا نہیں کرنی ہے، شروعات نہیں کرنی ہے۔ اور یہ جو تاکید ہے، یعنی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ابتدا سے ممانعت والی تاکید، یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کب؟ جب رمضان کو داخل ہونے میں 1 یا 2 دن باقی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ تو جو حکمت 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت میں ہے، وہی حکمت رمضان کے داخل ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے کی ممانعت میں ہے۔ یعنی آپ اگر رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھیں گے تو ممکن ہے کہ آپ کا جسم کمزور ہو جائے اور رمضان کا جو فرض روزہ رکھنے والا جو مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں آپ روزہ رکھنے سے یعنی آپ کا روزہ چھوٹ جائے، ممکن ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر، تاکیدی طور پر شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ رمضان کے داخل ہونے سے 1 یا 2 دن پہلے شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں۔ البتہ اگر کسی انسان کی، یہاں بھی یہ استثناء ہے کہ اگر کسی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر مہینے میں اپنی سہولت کے اعتبار سے 2 دن 3 دن روزہ رکھتا ہے، اور شعبان کا مہینہ آ گیا اور شعبان کے مہینے میں بھی اس کو آخر کے 2-3 ایام میں روزہ رکھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل، خاص دلیل، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اصمت سرر شعبان، کیا تم نے شعبان کے آخر مہینوں کا، آخر ایام کا روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب موقع ملے، یعنی جب تم روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو ایسی صورت میں ان ایام کے 2 روزے تم بعد میں رکھ لو۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کسی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر مہینے کے آخر ایام میں روزہ رکھتا ہے تو وہ شعبان کے آخر ایام میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث کے تعلق سے بہت ساری باتیں بھی آپ جانتے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کو اپنے لیے 15 شعبان کے روزوں پر دلیل بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حدیث کے جو الفاظ ہیں، اصمت سرر شعبان، یہ اصمت من سرر شعبان، یہاں سرر سے مراد شعبان کے آخر ایام نہیں ہے، بلکہ شعبان کے درمیانی ایام۔ تو ان لوگوں کو کئی طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے سرر، یہ جمع ہے، اور جمع کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ عربی زبان میں کوئی لفظ اگر جمع کے طور پر استعمال ہو تو وہ 3 یا 3 سے زیادہ عدد پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ 2 کے لیے عربی زبان میں ایک خاص صیغہ موجود ہے۔ ہماری زبان میں ایک واحد ہے اور ایک جمع ہے، سنگولر ہے اور ایک پلورل۔ عربی زبان میں 3 چیزیں، واحد کے لیے الگ لفظ، اور کوئی چیز اگر 2 ہے، 2 عدد موجود ہے، اس کے لیے الگ لفظ، اور 3 یا اس سے زیادہ ہے تو اس کے لیے جمع کا لفظ۔ تو اس حدیث میں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس بات پر دلیل ہے کہ یہاں ایک روزے کی بات نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں کم از کم تو 3 روزوں کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے حدیث کی جو شرح لکھنے والے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ یہاں سرر سے مراد شعبان کے درمیانی ایام ہے، تب بھی یہاں ایام 20 کے روزے مراد ہیں۔ ہر مہینے 13، 14 اور 15 کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی تو ہر مہینے کا درمیانہ ہے، تو وہ روزے مراد ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ اس لفظ کا مطلب مہینے کا آخری، اس لفظ کا مطلب مہینے کے آخری ایام، اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ مہینے کے آخری، شعبان کے اخیر میں رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، آپ نے یہ پہلے فرما دیا۔ لہذا اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ کیا کسی کی عادت ہو تب بھی وہ روزہ نہ رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص صحابی کو مخاطب کیا جن کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر مہینے کے اخیر ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ نے ان سے خاص طور سے پوچھا کیا تم نے
یہ اس مہینے کے یعنی شعبان کے آخر میں تمہاری جو عادت تھی، کیا تم نے اپنی اس عادت پر عمل کیا، روزہ رکھا؟ اس لیے کہ میں نے منع کر دیا تھا، کہیں میں نے منع کرنے کی وجہ سے تم نے روزہ چھوڑ تو نہیں دیا؟ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے صحیح میں نہیں رکھا ہے روزہ۔ تو اللہ کے نبی کے ذہن میں جو بات تھی وہ سچ ہوئی، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ حکم دیا کہ جب روزوں کا معاملہ ختم ہو جائے یعنی فری ہو جاؤ تو پھر یہ جو روزے جو تم نے چھوڑ دیے ہیں یہ تم بعد میں رکھو۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی شعبان کے تعلق سے، اور شعبان میں جو روزہ رکھنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس تعلق سے، اور روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل تھے۔ ایک آدھ مسئلہ کچھ بچتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہم اس کو بیان کریں گے، اور شعبان میں بعض ایسی چیزیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مسلمان آج کا مسلمان ان چیزوں کو شریعت سے جوڑ کر دیکھتا ہے، ان کی حقیقت کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔